السلام علیکم، میں ہوں مبشرہ طیبہ اور میں آپ کو جوید پبلشر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات کلاس برائے ہفتم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیرہ اسلام کا سبق دار، جس کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس سبق کا ہم لوگ پہلا حصہ پڑھ چکے تھے اور آج ہم اس کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو المنذر اور ابو الطفیل تھی۔ ان میں سے پہلی کنیت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے رکھی تھی۔ سید القرا، سید الانصار اور سید المسلمین آپ رضی اللہ عنہ کے القاب ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ انصار کے مشہور قبیلہ بنو النجار سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابی اور والدہ کا نام سہیلہ تھا، جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا کافی مذہبی اقتدار تھا۔ غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے تورات پڑھ چکے تھے۔ اسی مذہبی واقفیت نے انہیں اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ مدینہ کے جن انصار نے دوسری دفعہ جا کر ان حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دست مبارک پر عقبہ میں بیعت کی تھی، ان میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ابتدا ہی سے قرآن مجید کے ساتھ غیر معمولی شغف تھا۔ چنانچہ جس وقت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جس نے وحی لکھنے کا شرف حاصل کیا وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ عنہ کا شمار کاتبین وحی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوتا ہے۔ نزول وحی کے بعد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کتابت وحی کے لیے بلاتے۔ ان کی عدم موجودگی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھتے تھے۔ تدوین قرآن کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو جماعت مأمور کی گئی تھی اس کے نگران اعلیٰ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ علم کے لیے وقف تھا۔ جس وقت مہاجرین و انصار تجارت و زراعت میں لگے ہوئے تھے اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں نور نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے علمی موتیوں سے اپنی علمی صلاحیتوں کو نکھار رہے تھے۔ انصار میں آپ رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی عالم نہ تھا۔ قرآن مجید کی فہم اور حفظ و قراءت میں مہاجرین و انصار دونوں میں ان کی برتری مسلم تھی، یہاں تک کہ خود رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان سے قرآن مجید پڑھوا کر سنتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا خاص فن قراءت تھی۔ اس فن میں انہیں کمال حاصل تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے اصحاب میں قرآن مجید کی قراءت میں سب سے بڑھ کر ابی بن کعب ہے۔ اس فن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جلالت و شان کا اندازہ اس واقعیت سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں قرآن سورۃ لم یکن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام بھی مجھ سے لیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مفسرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے حدیث مبارکہ کا کثیر حصہ سماعت فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حلقہ تعلیم میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ روایت حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان کی روایات کی مجموعی تعداد 164 سے متجاوز نہیں ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نماز تراویح باجماعت کا باقاعدہ آغاز فرمایا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی امامت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں 19 ہجری میں وفات پائی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آج سید المسلمین وفات پا گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سبق کے دوسرے حصے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری اور ان کی جو سب سے اعلیٰ خصوصیت تھی اور خوبی تھی جن کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے وہ قراءت تھی۔ وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو سعید تھی۔ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد ثابت اسی لڑائی میں قتل ہوئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر 11 سال تھی۔ اس حساب سے آپ رضی اللہ عنہ کا سن ولادت 2 نبوی بنتا ہے۔
تدوین قرآن مجید کے مراحل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کردار کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور میں بھی کاتب وحی رہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع قرآن مجید کا مرحلہ پیش آیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جمع قرآن پر مامور تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن مجید کو ایک قرات پر جمع کر کے اطراف عالم میں پھیلایا گیا تو اس کام کے لیے بھی ایک نمایاں نام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تھا۔ گویا کتابت قرآن، جمع قرآن اور ارشاد قرآن تینوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اہم کردار رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علمی کمال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مشہور کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے علم تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی فقیہانہ حیثیت کی بڑی قدر کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فقیہ مقام کا یہ عالم تھا کہ اہل اسلام کی کثیر جماعت آپ رضی اللہ عنہ کے قول و فتوے کے مطابق میں کسی اور کی فقہ کی بات پر عمل نہیں کرتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے 45 ہجری میں 55 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تدفین کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نہایت حسرت سے کہا، آج علم کا بڑا حصہ دفن ہو گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھا اور جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید اور دین اسلام کے لیے کام کیا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جب قرآن مجید کو جمع کرنے کا، اس کو اشاعت کرنے کا جو مرحلہ تھا، اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کردار ادا کیا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔